اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 سے 20 تک 4 آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ بیان اصحاب کہف کا چل رہا تھا، جو من جملہ ان 3 سوالات میں سے ایک سوال تھا جو یہودیوں نے مشرکین مکہ کو سکھا کر بھیجا تھا کہ یہ سوال کرو ان سے، اگر وہ ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیں تو وہ نبی ہیں، اور اگر نہیں دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا تھا کہ تینوں جواب مفصل نہیں دیں گے، اگر ایک آدھ جواب مجمل بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم 2 تو مفصل ہوں، اور 2 تاریخ سے تعلق رکھنے والے جواب ہیں۔ ان کو تو تاریخ کا پتہ نہیں، کبھی ملک سے باہر گئی نہیں، تو لہذا وہ تاریخی جوابوں کا سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ ایک البتہ علمی جواب ہے، تو وہ اگر مختصر بھی دیں تو بھی یعنی ٹھیک۔ تو علمی سوال تھا روح کے بارے میں، جس کا وہی حضور نے مجمل ہی جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں، قل الروح من امر ربی۔ اس پر وہ مطمئن ہو گئے کہ واقعی بات یہ کہ تورات میں بھی اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہیں اور یہ امر ربی ہے۔ لیکن اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے جو تاریخی واقعات تھے ان کے یہاں بھی یہ مفصل تھے، تو وہ مفصل جوابی کے طالب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل کر کے دونوں کے مفصل جواب دے دیے۔ تو اس طرح وہ لوگ باہر اپنے مشن میں ناکام ہو گئے۔ تو یہ اصحاب الکہف کا بیان ہے۔ تو بیان پیشے سے شروع ہو چکا، یہاں اسی سلسلے میں ہے کہ بات یہ تھی کہ وہ چند جوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے، وہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ جب انہوں نے مخلصانہ طور پر ایمان لایا تو اللہ فرماتے وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ تو آدمی جتنا مخلصانہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو مزید اس میں توفیق دیتے ہیں، وہ سلسلہ یعنی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایمان میں ہم نے اضافہ کیا، وربطنا علی قلوبہم، اور جب ان کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور ان کے مذہب و مسلک کے بارے میں بادشاہ نے ان سے سوال کیا، تو دیکھیے ایک طرف ایک جابر اور ظالم بادشاہ ہے، خود
اس کے سامنے زبان کھولنا اور اس کے عقیدے کے خلاف بات کرنا کوئی معمولی بات نہیں، اور پھر یہ کہ پوری گورنمنٹ اور پوری پبلک بھی اس کی ہمنوا ہو اور ادھر سے چند نوجوان ہیں تو معاملہ بڑا سنگین ہے کہ حق بات کے لیے زبان کھول سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو تھام دیا، ان کے دلوں سے گھبراہٹ نکال دی، ان کے دلوں میں ہم نے قوت پیدا کر دی، تو انہوں نے برملا بادشاہ کے بھرے دربار میں اپنے عقیدے کو صاف گوئی کے ساتھ بیان کیا. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اس کے دربار میں کھڑے ہوئے تو عقیدے کے سوال میں انہوں نے صاف کہا ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے. وَلَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا أَحَدًا، اور ہم اس کے سوا کسی کو بھی بطور الہ اور معبود کے کبھی نہ پکاریں گے. اور پھر انہوں نے اپنے عقیدے کے بارے کے بعد پوری قوم کے عقیدے پر تنقید بھی کی کہ دیکھو ان لوگوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر کتنے الہ بنا رکھے ہیں. تو یہ بات جب بادشاہ کے دربار میں ہوئی تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے فوری طور پہ ان کو سزا دینے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہیں سوچنے سمجھنے کے لیے اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے موقع دیا. اب کتنا موقع دیا تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. بعض مفسر کہتے ہیں 1 دن کا وقت دیا، بعض کہتے ہیں 3 دن کا وقت دیا. بہرحال بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے فوری طور پہ کہیں دورے پہ جانا تھا تو اپنے دورے سے واپسی تک کی مہلت دی کہ تم نوجوان ہو، جوانی پہ ترس کھاؤ اور جذبات کو چھوڑو اور سوچو تم اتنی بڑی مملکت اور میرے خلاف یہ زبان کیسے کھول رہے ہو. تو بہرحال اس کو سوچنے کا موقع دیا تو وہ دربار سے نکال دیے گئے. ہاں کیونکہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر بھی تھے وہ لوگ، یعنی معمولی لوگ تو نہیں تھے، تو ان سے وہ ان کے منصب، ان کی وزارتیں جو بھی تھی وہ فوری طور پہ ان کو معطل کر دیا، ڈیوٹی سے معطل کر دیا، اور جو ان کے یونیفارم سے وہ بھی اتروا لیے اور کہا کہ اچھا سوچو. جب دربار سے نکلے تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ معاملہ تو سنگین ہے جی، اس وقت ہمیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن دوسری دفعہ جب طلب کیا جائے گا نا تو پھر 2 میں سے ایک بات ہوگی جی، یا تو یہ ہمیں قتل کر دے گا اور یا یہ کہ ہمیں دوبارہ اپنے مذہب و مسلک پر واپس لانے کا کہے گا. تو اگر ہم نے عقیدہ توحید چھوڑ کر ان کی بات مان لی تو ہم ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلے جائیں گے. تو یا جان جائے گی یا عقیدہ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت سے موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم یہ جگہ ہی چھوڑ دیں، کہیں جا کر دور دراز پناہ حاصل کرتے ہیں جی اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ اس سے پہلی آیت میں یہ کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کہ جب تم ان سے الگ ہو ہی چکے ہو عقیدے، ایمان، دین کے لحاظ سے، اور ان چیزوں سے بھی تم الگ ہو چکے ہو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، جن کو انہوں نے معبود بنایا سوائے اللہ کے. تو اب یوں کرو کہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے فَابُوا إِلَى الْكَهْفِ غار میں پناہ لو، کسی غار میں پناہ لو. تو اس علاقے میں بڑے بڑے پہاڑوں میں غار تھے، تو فوری طور پہ بچاؤ کی یہی صورت ہے. آگے پھر یعنی سوچی جائے گی کہ غار سے نکل کر کہاں ہم نے جانا ہے، لیکن فوری طور پہ کسی ملک میں، کسی علاقے میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ گورنمنٹ جاسوس بھیجے گی، پولیس بھیجے گی، ہمیں پکڑ لیں گے. تو فوری طور پہ جان بچانے کے لیے کسی قریبی غار میں پناہ لو. اور تم چونکہ ایک اللہ پر ایمان لائے ہو نا، تو اس میں فکر کی بات نہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب اپنی رحمت ہم پہ پھیلائے گا، ہماری مشکلات وہ حل کرے گا، ہماری ضروریات کی وہ کفالت کرے گا.
وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرے گا۔ تو یہ باہر میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ لوگ چل پڑے، جتنے بھی تھے چل پڑے۔ شاید پہلے بھی میں نے بتایا کہ چلے تو رستے میں کسی جگہ میں ایک چرواہا بھی ان کو ملا جو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چلا رہا تھا۔ ان کو آتے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پہلے تو انہوں نے لیت و لال سے کام لیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سازش کرے اور ہماری خبر دے دے، تو آئیں بائیں شائیں کر دیا۔ لیکن اس نے جب اصرار کیا کہ نہیں بھائی بتاؤ آخر آپ کہاں جا رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم نے اس ملک کو چھوڑا ہے اور کہیں نہیں جا رہے۔ کہا عقیدہ تو میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ تو اکیلا تھا تو جرت نہیں کر سکتا تھا، اب تم ساتھی مل گئے ہو تو مجھے ساتھ لیتے چلو، میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو اس نے بھیڑ بکری وہیں چھوڑ دی، ان کے ساتھ ہو گیا۔ اور چرواہوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کتے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے ریوڑ میں حفاظت کے لیے کتا بھی تھا۔ جب مالک چلا تو کتا بھی چل گیا۔ جب وہ چلا تو انہوں نے اس کو واپس کرنے کی بڑی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے کہیں بھونکے بھونکے اور ہمارے رائے یعنی ہمارا راز افشا ہو جائے، لیکن کتا باز نہیں آیا۔ جب انہوں نے بہت اس کو تنگ کیا تو اللہ نے اس کو زبان دی، یعنی زبان تو تھی لیکن اس میں قوت نہیں تھی بولنے کی، تو قوت گویائی دی، اور کتے نے کہا کہ بھائی مجھے پریشان نہ کرو اور مجھے ساتھ لیتے چلو، تم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں تمہاری رفاقت پسند کرتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، اور میں جہاں کہیں تم آرام کے لیے لیٹو گے تو تمہاری سیکورٹی کی خدمات بھی انجام دوں گا۔ تو اس لیے وجہ تو پھر انہوں نے چلتا رہے۔ کتا ویسے پسندیدہ جانور نہیں ہے شریعت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص شوقیہ کتے پالتا ہے، شوقیہ جیسے کہ پڑوسی ہمارے شوقیہ کتے پالتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات روزانہ کٹوتی ہوتی ہے۔ صرف کتا پالنے پر اس کی جو نیکیاں ہیں نا 2 قیرات یہاں تو چند ماشے کا ہوتا ہے، لیکن آخرت کا قیرات تو پہاڑوں کے برابر ہے جی، یعنی یہاں قیرات ایک چھوٹا سا وزن ہے جو ایک ماشے کے برابر ہوتا ہے، لیکن یہ یہاں کا نہیں، یہ اس جہان کا۔ تو اللہ کے یہاں آخرت میں قیرات پہاڑ کے برابر ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شرکت کرے، نماز جنازہ میں شرکت کرے تو اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو میت کو دفن کرنے کے لیے بھی ساتھ قبرستان میں جائے تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ حضور قیرات سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا قیرات پہاڑ کے برابر وزن رکھتا ہے۔ ایک روایت میں جبل احد جو مدینہ کا بڑا پہاڑ ہے، جبل احد کا جتنا وزن ہے اللہ کے ہاں قیرات اس وزن کا ہے۔ تو جو شوقیہ کتا پالتا فرمایا کہ اس کے 2 قیرات نیکیاں روزانہ کٹوتی ہوتی ہیں صرف کتا پالنے کی وجہ سے۔ تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، پہلے ہمارے پاس نیکی ہوں گا کتنا بڑا سرمایہ ہے جس میں سے مفت میں 2 کتے کی نظر ہو جائے 2 قیرات جی۔ البتہ مجبوری کا کتا اچھا ایک بات تو یہ، دوسری فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ تو یہ بھی کتنا بڑا خسارہ ہے کہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ 2 قیرات مفت کے خامخواہ نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، فائدہ یہ کیا ہوا جی۔ اور دوسری طرف یہ کہ مزاج کے لحاظ سے یعنی ویسے تو کتا اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں بے شمار فوائد بھی ہیں، کتے میں بھی کئی فائدے ہیں،
لیکن یہ نہیں کہ ہر فائدے کی چیز کو آدمی گھر میں لے آئے اور اس سے پیار بھی کرنے لگے. فائدہ ہے تو اس کو باہر رکھو. گھر میں لانے کا کیا مطلب ہے؟ بستر پہ سلانے کا کیا مطلب ہے؟ کیک اور پیسٹری کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ بس ایک لقمہ اس کے لیے کافی ہے، ایک ہڈی اس کے لیے کافی ہے. جی شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں. ہاں، شکار ہو گیا یا گھر کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، کھیت کی حفاظت کے لیے، وہ تو ایک ضرورت ہے. لیکن اس میں بھی اندر باندھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے لیے بیڈ بھی لائیں، مطلب کہ اس کے لیے باہر جگہ بنا لیں. لیکن شوقیہ پالتے ہیں کوئی نہیں، نہ شکار ہے نہ حفاظت ہے، تو پھر نیکیوں میں کٹوتی ہوگی. ضرورت کی تو وہ نہیں، الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ کتے کو اصل میں شیطان سے بھی ایک خاص مناسبت ہے، یعنی شیطان اس کے ذریعے سے اس میں داخل ہو کر زیادہ کاروائیاں کرتا ہے. تو کچھ جانور اس قسم کے ہوتے ہیں جی، اسی لیے فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے سے کتا چلا جائے، گزر جائے، تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹنے کا مطلب ہے اللہ سے ربط ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے کتے کے جانے سے. اس لیے کہ کتا جو ہے نا، اس میں یعنی شیطانی خصلتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. قرآن حکیم میں 2 جانوروں کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں اور بری مثالیں، اور حضور نے یہ فرمایا کہ ہماری مثال بری نہیں ہونی چاہیے. ایک کتے کی مثال اور ایک گدھے کی مثال. گدھے کی مثال تو یہودیوں کے علماء کی دی ہے کہ یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی طرح ہے کہ جس کی پیٹھ پہ کتابیں لاد دو. تو گدھے کی پیٹھ پہ کتابیں لادنے سے وہ مولوی تھوڑا ہو جائے گا، وہ پڑھا لکھا تھوڑا ہو جائے گا. جی. تو یعنی اہل کتاب کے علماء بھی ایسے ہی ہیں کہ کتاب تورات کا علم تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو یہ ایسا ہی جیسے کہ گدھے کی پیٹھ پہ کتابیں لاد دو. تو ایک بری مثال میں اسی طرح گدھے کی آواز بھی ایک بری آواز کے طور پہ قرآن حکیم میں بتائی گئی ہے. سورہ لقمان میں ہے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے. اور سورہ ہود میں ہے کہ جہنمی جب روئیں گے چیخیں گے تو گدھے کی آواز نکالیں گے، ان کے رونے چیخنے کی آواز گدھے جیسی ہوگی. تو بہرحال گدھے کی خسرت، کرتوت یہ بھی اچھے نہیں. اور کتے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. سورہ اعراف میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور ایک شخص کی مثال کتے سے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا باخدا آدمی تھا، مستجاب الدعوات، جس کی ہر دعا اللہ قبول کرتے تھے، اتنا نیک تھا. لیکن شہوت اور حرص کے غلبے سے وہ ساری ولایت اس کی ٹھکانے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے سے دی، اس لیے کہ کتے میں بھی یہ 2 خصلتیں بڑی پائی جاتی ہیں، حرص اور شہوت. حرص کی وجہ سے وہ ہر چیز کو سونگتا پھرتا ہے. دیکھو گا جب کتا کر، اور شہوت کے غلبے سے زبان لٹکتی رہتی ہے، ہانپتا رہتا ہے. جی. تو وہ شخص بلعام بن باور جس کا نام آتا ہے، اس دور میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخالف کافروں کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا. انہیں پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، تو انہیں پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے جنگ کرنی ممکن نہیں ہے اور ہمیں لازمی طور پر شکست ہوگی. تو چلو اس بابا جی سے دعا کراتے ان کے خلاف کہ اللہ ہمیں کامیابی دے ان کے مقابلے میں. یہی بیوقوف. تو اس کے بعد کیا سنا، توبہ توبہ، یہ ہو سکتا ہے؟ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، میں چلو ولی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، ان کے مقابلے میں دعا کرا کے میں اپنے آپ کو برباد کر دوں؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. چلے گئے، پھر آئے، پھر چلے گئے. پھر
پھر انہوں نے سہارا لیا بیگم صاحبہ کا کہ حضرت کی بیگم کو تھوڑے سے ہاں جی تو کچھ ڈبے شبے کچھ زیورات کوئی جی تحفے طائف لے کر رکھی بی بی جی آپ حضرت سے کیجیے. دیکھیے نا اگر حملہ ہوا تو نہ آپ رہیں گے، ہم نے پورا ملک چلا جائے گا. تو برائے مہربانی ان کو سمجھا، ہماری تو نہیں سمجھتے، آپ کی شاید سمجھ جائیں گے. تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. تو جب اس کو ملے تو وہ تو عورتوں میں تو یہ چیز زیادہ ہے لالچ وغیرہ، تو اس نے حضرت کو پھسلا دیا. کوئی بات نہیں، آپ ایک دفعہ اتنا مال مل رہا ہے، ایک دفعہ کہہ دے آپ کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، دوسری دفعہ کسی کر لینا. دیکھا نا، ہاں پھر دوسری دفعہ پلٹ جانا. اب یہ ان کو خوش کر دو مال مل جائے گا، اور پھر دوسری دفعہ ان کے حق میں کر دینا. یہاں بیچارہ پھسل گیا. لالچ نے اور بیوی کی ناجائز محبت نے پھسلا دیا، اور وہ جس جگہ میں دعا کیا کرتا تھا وہاں چل پڑا. رستے میں ٹھوکر ووکر بھی کافی لگی، جانے والا جانور بھی بگڑ گیا. لیکن پھر مت ماری جاتی، جب ایک دفعہ مت ماری جائے ماری جائے. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ کر اس نے دعا کی تو زبان سے دعا الٹی نکل گئی کہ اللہ موسیٰ کو کامیاب کر ان کے مقابلے میں. کیسا کہ ان کو کر الٹی نکل گئی، اور ساتھ ہی زبان بھی لٹک گئی. ولایت اللہ نے چھین لی جی، اور اللہ کے نبی کے خلاف زبان کھولنے سے ولایت بھی گئی، حالت بھی یہ ہوا کچھ نہ ہوا. تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے سے دی. کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلس او تترکہ یلس جی، چھوڑو تو بھی زبان نکالتا ہے، ہانپتا ہے جی، اور آپ اس کی پر کوئی چیز لا دو حملہ کرو تو بھی جی. تو فرمایا سا مسئلہ، یہ بہت بری مثال ہے. ایسی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتے کی دی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدیہ تحفہ دے کر اس سے واپس لیتا ہے تو اس کی مثال اس کتے کی ہے جو قے کر کے پھر چاٹ لیتا ہے. یعنی کتا میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے. تو ہدیہ دے کر تحفہ دے کر واپس لینا یعنی اپنے تھوکے ہوئے کو جی. تو حضور نے فرمایا ہماری مثال بری نہیں ہونی چاہیے، اس جیسی یعنی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو بہر صورت یعنی کتا ایک ناپاک اور نجس جانور ہے، تاہم جانور ہے جی. اگر یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، تو اس کی بھوک پیاس مٹانا بھی بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. لیکن پیار کرنا، پاس سلانا یہ تو نہیں ہے. یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک شخص پیاسا تھا، کسی کنویں پہ گیا پانی پینے کے لیے، تو دیکھا وہاں کتا بھی کھڑا ہے پیاس کے مارے، اور اس کا منہ تو کنویں میں نہیں پہنچ سکتا، اوپر جو تر مٹی ہے اسی کو چاٹ رہا ہے. تو اس نے پانی پیا تو اس کو اس کے حال پہ ترس آیا. اس کے پاس برتن نہیں تھا تو اپنا جوتا نکال کر رسی سے باندھ کے لٹکایا، جوتے میں پانی نکال کے اس کے سامنے رکھا اور اس نے پیا. تو کہتے ہیں اللہ نے اس کے اس عمل کو اتنا قبول کیا کہ اس شخص کی مغفرت کا سامان بن گیا. تو صحابہ اکرام حضور سے پوچھے کہ حضور کیا جانوروں کی خدمت اور کھلانے پلانے میں بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر تر کلیجہ رکھنے والا چیز جو ہے نا اس کو کھلانے پلانے میں اجر و ثواب ہے. ہر زندہ چیز ہے اس کی زندگی بچانے میں. تو بہرحال جانور کا ناپاک ہونا، نجس ہونا اور نہ رکھنا اپنی جگہ میں ہے، لیکن اس کی بھوک پیاس مٹانا، اس کی تکلیف کو دور کرنا یہ اجر کا کام بھی ہے. امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ بھی بہت بڑے اکابر علماء اور اولیاء اللہ میں سے تھے. ان کے بارے میں لکھا کہ ایک دفعہ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، کسی جنگل سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کتے کا ایک بچہ وہ سردی کے مارے میں
سردی کے بارے میں ٹھٹر رہا ہے اور بالکل یعنی اور ہے بھی کیچڑ میں لت پت، کیچڑ میں گرا ہے تو کیچڑ میں لت پت، اوپر سے سخت سردی، تو یعنی وہ بالکل جاں بلب ہوا ہے. تو شاہ صاحب نے اس کو جب دیکھا تو اس کو اٹھایا، وہاں سے کیچڑ سے نکالا اور پھر اس کو پانی سے اس کا کیچڑ اوپر سے دھویا، صاف کیا. صاف کرنے کے بعد ایک خشک جگہ میں اس کو لے گئے اور پتوں سے اس کو چھپا دیا، اوپر سے پتے ڈال کے تاکہ اس کو سردی لگے. صاف بھی کیا، کیا آخر جاندار ہے، جانور ہے، تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. یہ کر کے شخص چلے گا. پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا ہی سفر پیش آیا تو دوران سفر ایک ایسا رستہ آیا کہ دائیں بائیں پانی ہے اور بیچ میں تنگ سا ایک رستہ گزر رہا ہے. ادھر سے شاہ صاحب چلے، ادھر سے کتا آ گیا سامنے، وہ بھی ادھر آ رہا ہے، یہ ادھر جا رہے ہیں اور رستہ اتنا ہی ہے کہ ایک گزر سکتا ہے. تو شاہ صاحب چلے، وہ بھی چلا آ رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ مجھے دیکھ کر کتا ہٹ جائے گا، پانی میں چلا جائے گا، لیکن جانور ہٹ جاتا ہے رستہ سے، لیکن وہ کھڑا ہو گیا نہیں آ رہا. تو انہوں نے اس کو کہہ ہی دیا کہ بھائی مجھے جانے دے، میں پانی میں اتروں گا، میرے کپڑے گیلے ہوں گے، گندے ہوں گے، مجھے آگے نماز بھی پڑھنی ہے. تجھ پہ تو کوئی نماز فرض نہیں ہے، نہ تیرے کپڑے گندے ہوتے ہیں، اگر تو نیچے اتر گیا تو کیا ہو جائے گا پانی میں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتے کو گویائی کی قوت دی. اس نے کہا شاہ صاحب آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، مجھے جانے دیں. اس لیے کہ آپ اتر گئے، پاؤں گندے ہو گئے اور کپڑا گندے ہو گئے تو آگے جا کے دھو لیں گے نا، نماز میں دیر ہوگی تو قضا کر لیں گے. میں اترا اور آپ چلے گئے تو آپ کا دل اتنا گندا ہو جائے گا کہ سمندر بھی نہیں دھو سکے گا. کیا مطلب؟ آپ کے دل میں بڑائی آئے گی کہ لو جی میرے لیے جانور نے رستہ چھوڑا، اس سے بہتر یہ ہے مجھے جانے دیں. شاہ صاحب فوراً سمجھ گئے کہ اس کی کیا مجال ہے، اتنی نصیحت کی بات کرنا، یہ تو قدرت کی طرف سے مجھے سبق پڑھایا جا رہا ہے. خیر وہ باہر ہو گیا، آپ اترے، وہ چلا گیا، آپ نے کپڑے بڑے دھو لیے. بعد میں شاہ صاحب کو الہام ہوا اللہ کی طرف سے اور فرمایا کہ عبد الرحیم بتائیے کتا کون سا تھا؟ مجھے بتائیے کوئی کتا تھا؟ کہ یہ وہی جس کو تو نے ایک دفعہ دھویا تھا اور پتے ڈھانپ کے رکھا تھا، پھر میں نے اس کو زندگی دی تو نے اس پہ احسان کیا تھا، آج اس کی زبان سے تعلیم دے کر تیرا احسان میں نے چکا دیا. تو نے اس کی زندگی بچا کر اس پر احسان کیا تھا، تو اس احسان کا بدلہ یوں کیا کہ میں نے ایک علمی بات اس کے ذریعے سے آپ کے فائدے کی اس کے کھیلا کر وہ احسان میں نے اتروا دیا. تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں حکمت ہے، ہر مخلوق میں نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا کوئی نہیں خالق کے کارخانے. ہاں جی. اس لیے ایک طرف سے اگر ایک جانور میں خرابی ہے اس کو پالنے کا حکم نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی زندگی بچانا، اس کو کھانا دینا، پینا دینا، اس کی ضرورت کا یہ ایک اجر و ثواب کی بات ہے. اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک اسلامی گورنمنٹ کے فرائض میں شامل ہے کہ انسان تو کیا کوئی ذی حیات چیز بھی بھوکو نہ مرے. انہوں نے فرمایا تھا کہ لو کان الکلب، ہم کتے کی بات ہے، لو مات الکلب علی شط الفرات جوعا لکان العمر مسئولا عنہ یوم القیامہ. کہ اگر کوئی کتا دریائے فرات کے کنارے، دریا بہ رہا ہے، اس کے کنارے بھی بھوک پیاس سے مر گیا تو عمر سے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تیری حکومت میں یہ زندہ چیز پیاسی کیوں مر گئی. اگر جو یہ بات بتانے کی ہے.
تو ذمہ داری تو اتنی بڑی ہے، اور ہم تو اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، سرمایہ بہاتے ہیں، ایک دوسروں پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں کہ میں اس عہدے پہ چلا جاؤں، لیکن ذمہ داری کا پتہ نہیں کہ آؤں گا تو ذمہ داری کتنی بڑی ہے، یہ تو آگے چل کر پتہ چلا گیا۔ اور یہ تو نیت بھی تو نہیں ہوتی نا آنے والوں کی کہ قوم کی اصلاح کروں گا جتنی مجھ سے ہو سکے گی، بلکہ لوٹوں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا، ملک کو، قوم کو لوٹوں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا، اپنی تجوری بھروں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا، آتے اس نیت سے جی۔ یہ کتے کے بارے میں، اگر کتا چھو لیا تو اس سے بھی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر اس کے منہ کے ساتھ لعاب ہے تو ناپاک ہو جائے گا، اگر اس کا منہ خشک ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، یعنی اس کے بال ناپاک نہیں ہیں جی، بال ناپاک نہیں ہیں تا وقت کہ وہ تر نہ ہوں، منہ ناپاک نہیں اگر وہ اس میں کوئی تری نہیں ہے، ہاں تری ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگا جی۔ تو بہر صورت میں نے کہا کہ وہ کتا ان کے ساتھ ہو گیا جی، تو جانور تو ناپاک ہے اور اس کو پالنے کی اجازت نہیں، لیکن زندگی بچانا نیکی کی بات ہے۔ تو یہ لوگ مطلب ہے کہ اب چلے، ٹھیک ہے، وہ آدمی بھی چلے اور یہ کتا بھی ساتھ ہو لیا، اور چلتے چلتے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ یہ کون سے علاقے میں ہوا، تاریخی بات ہے، اس کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں، کون سے ملک میں یہ، لیکن زیادہ تر یہ کہ یہ ملک شام یعنی دمشق کے قریب جو ایک غار ہے اس کے بارے میں مشہور بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی ایریا کی بات ہو، کیونکہ یہودی بھی اسی ایریا کا علم رکھتے تھے نا، دوسرے ملکوں کا تو ان کو پتہ نہیں تھا۔ جب اس غار میں چلے گئے اور جا کر انہوں نے وہاں پناہ لی، سوئے، تو انہوں نے وقتاً فوقتاً ایک آدمی شہر میں بھیس بدل کے بھیجتے تھے تاکہ کھانا وانا بھی لائے، حالات کا بھی جائزہ لے کہ ہمارے بارے میں حکومت کا کیا رویہ ہے۔ تو کچھ وقت کے لیے ایسا تھا کہ ایک آدمی شہر میں کبھی کبھی بھیس بدل کے جاتا تھا، تو کہ ہمارے بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، حکومت کا کیا رویہ۔ تو ایک دن اس نے آ کر کہا کہ آج تو حکومت نے ہماری بڑے پیمانے پہ تلاش شروع کر دی ہے، جیسے یار کی تلاش کرتے کرتا زمانہ گزر گیا، یار کا پتہ ہی نہیں۔ ہاں جی، تو کہتے جناب ہمارے خلاف تو بڑے پیمانے پہ تلاش شروع ہو گئی ہے، فوج الرٹ ہو گئی ہے، پولیس الرٹ ہو گئی ہے، بھیجے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے آدمی گم ہوئے، ان کو تلاش کرو جہاں ملے۔ تو بھائی آج تو شہر میں بڑی صورتحال ایسی تھی۔ اچھا، تو بڑے گھبرا گئے کہ ہو سکتا ہے کہ تلاش کرنے والے یہاں تک بھی آ جائیں، یہاں بھی آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں۔ تو جب سخت پریشان ہوئے تو اب اللہ نے ان کو سلا ہی دیا، شہر جاؤ ہی نہیں، سلا دیا، اور کتنا سلا دیا؟ اب برسوں سلا دیا، جیسے آگے آئے گا 309 سال، 309 سال سلا دیا سب کی لیے، جس میں کئی نسلیں بدلی، کئی حکومتیں بدلی، شہر کا نظم و نسق بدلا، شہر کی پوری صورتحال بدلا۔ 309 سال بڑا زمانہ ہے، اس وقت تک ان کو سلائے رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ غار کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جس غار میں پناہ لی تھی تو ان کو کس طریقے سے اس میں صحیح سلامت رکھا، کیونکہ اگر اس پہ دھوپ پڑے تو جسم کے لیے نقصان ہے جی، اور سرے سے روشنی اور ہوا نہ ہو تو بھی جسم کے لیے، یعنی گرمی ایک مناسب انداز کی یہ جسم کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، ہوا بھی ضروری ہے حیات کے لیے، ہوا نہ جائے، گرمی نہ ہو تو جان نہیں سلامت رہ سکتی جی، اور یہ کہ تیز گرمی پہنچے تو بھی اس میں جسم خراب ہوتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غار کا نقشہ کچھ شمالاً جنوباً تھا، شرقاً غرباً نہیں تھا، مشرق مغرب کی طرف اس کا منہ نہیں تھا، نہ مغرب کی طرف تھا نہ مشرق،
بلکہ شمال جنوب اس کا منہ تھا، اس لیے دھوپ غار کے اندر نہیں جاتی تھی، باہر سے صبح نکلتے بھی دائیں طرف سے شروع کترا کر، شام کو غروب کے وقت بھی بائیں طرف سے کترا کر، تو روشنی جاتی تھی پر دھوپ اندر نہیں جاتی تھی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب وہ طلوع ہوتا تو کترا کر چلا جاتا تھا ان کے غار سے دائیں طرف سے ہو کے چلا جاتا، طلوع کے وقت دائیں طرف سے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بائیں طرف سے کترا کے ڈوبتا تھا، تو نہ صبح کو دھوپ اندر جاتی نہ شام کو دھوپ اندر جاتی، لیکن روشنی باقاعدہ جاتی، ہوا جاتی۔ اور کہف میں نے آپ کو بتایا نا، ایسے غار کو کہتے ہیں جس کا منہ چھوٹا ہو اندر سے کھلا ہو، اور جس کا منہ کھلا ہو اندر کی طرف وہ غار کہلاتا ہے، وہ بھی عربی زبان ہے غار۔ اذ فی الغار، جیسے نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق غار میں، یعنی وہ پورا کھلا تھا اوپر سے ہو۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور یہ لوگ اس کے اندر کشادہ جگہ میں تھے، اندر کشادہ جو جگہ اس میں فجوہ کے کشادہ۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ ان حضرات کا برسوں تک وہاں سوئے رہنا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ورنہ کوئی اتنی طویل نیند سو سکتا ہے؟ نہیں۔ ان کا اتنے زمانے تک سولائے رکھنا من آیات اللہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اور ان نشانیوں سے وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت پاتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے آپ کبھی بھی اس کے لیے کوئی دوست اور رہنما ہادی نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ قدرت کی نشانیاں تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، انبیاء کے ہاتھوں بھی اللہ نے بے شمار نشانیاں دکھائی ہیں، اور اولیاء کے ہاتھوں بھی بے شمار کرامات دکھائی ہیں۔ ویسے بھی قدرت کی نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کی اکثریت گمراہ ہے، اللہ سے آشنا نہیں۔ سب سے آشنائی ہے، اللہ سے آشنائی۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کی توفیق دستگیری نہ فرمائے، رہنمائی نہ کرے، تو کوئی نشانی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ کی توفیق سے ایک نشانی بھی کافی ہے ہدایت کے لیے، نہ ہو تو جیسے کہ وہ آرامی اور بدوی صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے کیسا استدلال کیا اللہ تعالیٰ کی توحید اور معرفت پر، حالانکہ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا۔ انہوں نے کہا البار تدل علی البعیر، مینگنی اونٹ کا پتہ بتاتی ہے۔ مینگنی پڑی ہوئی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، بکری کی ہے تو بکری کی، اونٹ کی تو اونٹ کی۔ البار تدل علی البعیر والآثار تدل علی المسیر، اور نشان قدم کسی کے چلنے کا پتہ بتاتے ہیں، پاؤں کا نشان بتاتا ہے کہ کوئی گزرا ہے۔ تو کہتے فکیف السماوات السبع والارض السبع لا تدل علی الخالق البصیر، تو پھر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس خالق اور خبیر کا پتہ کیوں نہیں بتاتی؟ کیسا استدلال! حالانکہ بدوی دیہاتی ہے، مطلب کہ ہر نشان صاحب نشان کا پتہ بتاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات خالق کا پتہ کیوں نہیں بتاتی؟ جی، تو بات یہ سمجھنے کی ہے اور اللہ کی توفیق کی ہے۔ اگر وہ توفیق دے، ہدایت دے تو ہدایت ملتی ہے۔ اب ان چند نوجوانوں کو ہدایت ملنی تھی تو مل گئی، اور ساری مملکت کو بشمول اس بادشاہ کے نہیں ملنی تھی تو نہیں ملی، بات یہ ہے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کے سونے کی کیفیت کیا تھی غار میں۔
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ ان کو خیال کریں گے کہ وہ جاگتے ہیں، یعنی کوئی غار میں جھانک کر دیکھے تو وہ جاگتے نظر آتے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہیں، آنکھیں نیند میں بند نہیں، ان کی آنکھیں نیند میں بھی کھلی ہیں، تو آپ خیال کریں گے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں۔ وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو ان کی نیند کی کیفیت کیا تھی؟ آنکھیں بند نہیں، آنکھیں اللہ نے کھلی رکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا ہوا تھا۔ اور چونکہ طویل عرصے تک وہ غار میں پڑے ہیں، کوئی نیچے بستر بھی نہیں ہے، مٹی پہ پڑے ہیں، تو جسم خراب ہو جاتے ہیں، مٹی جسم کو کھا جاتی ہے اگر طویل عرصے تک پڑا رہے جی۔ لیکن جب بدلتا رہے نا جسم، کروٹ بدلتی رہے تو سلامت رکھ دو۔ ایک ہی کروٹ پہ اگر پڑا رہے تو بستر بھی آپ پڑے رہیں گے، اس میں داغ دھبے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمان کی جسموں کی سلامتی کے لیے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم خود پلٹیاں دیتے تھے ان کو، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، ان کے جسم کو کبھی ایسا موڑ دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا موڑ دیا۔ تاریخی بات اور مفسرین کے قول کے مطابق پلٹیاں بعض کہتے تھے کہ روزانہ ملتی تھی، کوئی کہتے تھے کہ ہفتہ بھر ملتی تھی، کوئی کہتے تھے کہ مہینہ سال میں، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب پلٹی دائیں یا بائیں ہوتی تھی، لیکن اتنا ہے کہ جسموں کو الٹا پلٹا کیا جاتا تھا کہ تاکہ اس کو مٹی کھا نہ جائے۔ اللہ یوں بھی قادر ہیں، اللہ تعالیٰ یوں بھی قادر نہ پلٹی میں تو زمین کو کے کھانے والی، لیکن بہرحال ان کا انتظام ایسا ہی کیا تھا جیسے باقاعدہ لوگ سوتے ہیں نا تو رات کو کروٹیں بدلتے ہیں، تو ان کی کروٹیں بھی ہم یعنی بدلتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کتے نے جیسا کہا تھا نا ایسے ہی کہ میں چوکیداری کروں گا، تو وہ اندر ساتھ جا کے نہیں سویا، وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا بالوسید، غار کی چوکٹ پر۔ کتا کہتے ہیں ہم اس چوکٹ پہ نا، یہ ہم نے اس کو بستروں پہ لا کے سلا دیا ہے، وہ ہے چوکٹ کی چیز ہے، باہر رکھو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ذراع کے اس کے سامنے کے ہاتھ وہ اسی طریقے سے بیٹھتا ہے نا، ہاں پچھلے پاؤں پر بیٹھتا ہے، اگلے پھیلائے ہوتے ہیں، تو اس نے اگلے ہاتھ ذرائع پھیلائے ہوئے تھے بالوسید چوکٹ پہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی سلامت رکھا، اس کا جسم بھی بالکل جیسا کہ جاگ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں جی، اور تازہ بتازہ جیسا کہ بیٹھا ہوا کتا، تاکہ کسی کی ہمت ہی نہ ہو آگے جانے کی، اور خود ان کو دیکھو تو ان کی آنکھیں بھی کھلی جیسے کہ وہ جاگ رہے سوئے ہوئے نہیں ہیں، تاکہ کوئی ہمت نہ کرے اندر جانے کی۔ ایک تو ان کی کیفیت ایسی رکھی کہ وہ جاگ رہے ہیں سب، حالانکہ سو رہے ہیں۔ دوسری بات ان کے تحفظ کی یہ کہ لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھیں، لولیت منہم فرارا، تو آپ فوراً ان سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے دیکھتے ہی، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ ان سے روب میں، دہشت میں بھر جائیں گے، آپ کے دل و دماغ پہ ایسی دہشت طاری ہو جائے گی کہ دیکھتے ہی ایک دم جس کی خوفناک صورتحال نہیں۔ تو مطلب کہ ان کی سونے کی صورت ایک تو جاگتی رکھی، ایک ایسا روب ہم نے رکھ دیا، خوفناک صورتحال کہ دیکھنے والا دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھے، دیکھتے ہی الٹے پاؤں بھاگ جائے تاکہ ان کا تحفظ ہو۔ تو یہ بھی قدرتی نظام تھا ان کے تحفظ کا۔ تو بہرحال لوگ اسی کیفیت میں سوتے رہے، تازہ جسم، کھلی آنکھیں، اور کروٹیں بدلتے بدلتے، اور کوئی دیکھنے کی شکل بھی نہیں رکھتا۔ تو زمانہ بیت گیا اور 3 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ 3 صدیاں گزرنے کے بعد جب پورا سسٹم اور نظام بدل گیا اور ظالم بادشاہ کی جگہ اسی ملک میں ایک عادل عیسائی بادشاہ کی حکومت قائم ہوگی، چلتے چلتے، جو اپنے دین کا دیندار بھی تھا
اور بڑا رحم دل بھی تھا، لیکن ان کی بڑی تلاش کرنے کے بعد یقیناً وہ غار کو بہت دور تو نہیں تھا نا جاننا پڑے، قریب ہی علاقے میں تھا، لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ نے ایسی دہشت کہ یقیناً وہاں بھی لوگ تلاش کرنے والے گئے ہوں گے کہ دہشت کے مارے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر کو جا ملے، اس لیے تلاش کرنے کے بعد نا امید ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اچھا بھائی ان کے نام ان گمشدہ لوگوں کے نام لکھ کر سرکاری خزانے میں رکھ دو کہ ہماری حکومت سے اتنے نوجوان گم ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں اور بڑی ڈھونڈ تلاش کے باوجود نہیں ملے، تو ان کا ریکارڈ محفوظ ہو جائے تاکہ آنے والی حکومتیں نیا کے ریکارڈ رہے کہ اس طریقے سے ہوا، تو وہ محفوظ تھا ان کا ریکارڈ، اسی کو اصحاب الرقیم ہی کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس کو اللہ نہ دکھانا چاہے نہ دکھائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام تو غار میں بھی نہیں تھے نا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کھلے رستے میں سلا دیا، کھلے رستے میں، جہاں غار بھی نہیں ہے، اور 100 سال کا عرصہ بیت گیا جس میں بارشیں بھی ہوئی، جھکڑ بھی چلے، موسم بھی بدلے، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کا جسم تازہ، ان کے کھانے پینے کی چیزیں تازہ، اور لوگ بھی تو وہاں سے کئی گزرے ہوں گے نا، لیکن جس سے خدا رکھے اسے کون چکھے، جس کو اللہ نہ دکھائے تو باس پڑا ہے تو نہیں نظر آتا، وہ تو کھلے جگہ پڑے تھے، تو کسی کی نظر ہی ان پہ نہیں پڑی، حالانکہ پڑے گئے۔ تو بہرحال اتنا عرصہ بیت گیا۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں آپ نے اور جناب صدیق اکبر نے جب پناہ لی مکہ سے نکل کر غار ثور میں، تو وہ غار تھا، کہف نہیں تھا، اوپر سے بھی کھلا اندر سے بھی کھلا، جی یعنی اندر بھی کوئی چھپنے کی چیز نہیں، اوپر کوئی کنارے پہ جائے تو سب نیچے نظر آتا ہے، تو اس کا منہ چھوٹا نہیں تھا کہ اندر کھلا ہے چھپ جائے، نہیں ایسا تھا۔ اور ان کی تلاش میں بھی مکہ والوں نے جی مہم چلائی اور ادھر ادھر لوگ بھیجے، اور ایک وفد باقاعدہ تلاش کرتے کرتے غار تک بھی پہنچا نشان قدم پر، لیکن وہی بات ہے جسے اللہ رکھے۔ اب وہ غار کے کنارے پہ کھڑے بھی ہیں، اور جو ساتھ میں رہنما تھا نا جو نشان قدم پہ، اس کا یہاں تک قدم آئے، آگے کوئی پتہ نہیں، اب میں کیا کروں، یہاں تک آئے ہیں قدم، آگے نہیں، کہاں بھی زمین کھا گئی، آسمان کو چکر لے گیا، کہاں گئے، آگے نشان نہیں، تو لیکن وہ بیٹھے ہیں اور غار میں ہیں، اور نیچے سے ان کو ان کے پاؤں بھی نظر آئے، ابو بکر صدیق کو غار کے کنارے پہ پاؤں بھی ان کے نظر آئے، کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر سے بھی فرماتے ہیں حضور اگر یہ ادھر ادھر جھانک رہے ہیں، پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم تو نظر آ جائیں گے، تو ان کو فکر ہوئی کہ یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھا تو ہمیں نظر آ جائیں گے، کو کہ اللہ نے ایک جھاڑی پیدا کر دی تھی اور اس پہ جالا بھی تنا دیا تھا، اور اس پہ کبوتر کو راتوں رات گھونسلہ بنا کر انڈے بھی اس کے ڈلوا دیے تھے، تو جالے کو تو دیکھتے تھے کہتے یار یہ تو محمد کے باپ سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اس لیے ادھر کیا یہ اتنا پرانا مٹی سے اٹا ہوا پرانا، یہ تو ان کے والد سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اور پھر ہی دیکھو کبوتری نہیں ہم، تو اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا، نیچے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور نیچے پاؤں، فرمایا نیچے دیکھے، اب ابو بکر فکر کیوں کرتے ہو، اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی گردنوں کو نیچے ہونے ہی نہیں دیتے، ان کی گردنوں کو نیچے، ہاں انہوں نے یہ پکڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھو نیچے دیکھو، تو جسے میں نے کہا اللہ نہ دکھائے ساری دنیا دیکھ لیا یار، انہوں نے کہتے ہیں ہمیں ساری دنیا کا پتہ ہے، ہم سیٹلائٹ سے زمین کے اندر بھی جھانکتے ہیں، کہاں گئے تھے یاد ہمارے، جس سے اللہ نے دکھائی کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا وہ کھلے میدان میں پڑا ہوگا نہیں دیکھ سکتا، تو ان کے لیے یہی مہم تھی، تورا بورا میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں
اور ان کو کوئی پتہ نہیں. اللہ انتظام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اچھا اتنا عرصہ رہے اور بھوک پیاس کا احساس نہیں. زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں. حضرت حذیر زندہ ہیں, 100 سال جسم تازہ ہے, 100 سال نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا. اور یہ تو ماشاءاللہ 309 سال نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا. ہم ذرا سو کے دیکھیں, ایک دم پیاس اٹھا دے گی, پیاسا ہو گیا ہوں, بھوک اٹھا دے گی, یار پیٹ کھا لیے تو بھی نہیں سو سکتا بھی. پر یہ اب اٹھتے ہی بھوک کا احساس ہو گیا 300 سال کے بعد. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. ایسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا پھر. اور کیوں اٹھایا اتنے برسوں کے بعد؟ تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں, ذرا اندازہ لگائیں کتنے رہے. تو اٹھے تو پہلی بات یہ تھی کہ ایک دوسرے سے کوئی یار رہے کتنے ہیں یہاں. قال قائل منهم. تو ان میں سے ایک نے کہا کم لبستم. یار غار میں کتنی دیر ہم رہے ہیں, کتنے ٹھہرے ہو تم؟ تو دوسری پارٹی نے کہا, یعنی جواب میں پارٹی نے کہا لبسنا یومن او بعض یوم. ہم یہاں یا تو پورا دن رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ. صبح آئے تھے, ابھی سورج غروب نہیں ہوا. کسی نے کہا یار غروب ہو گیا ہے. انہوں نے کہا پورا دن. نہیں ابھی تو سورج ہے. اچھا جی پھر کچھ دن. تو جنہوں نے سورج کو ڈوبا سمجھا کہا پورا دن, جنہوں نے کہا کہ ڈوبا نہیں ہے ابھی ہے, کیسے پھر کچھ دن. بہرحال معاملہ دن یا کچھ دن تک ہے. کوئی لمبی چوڑی نیند ہم نے نہیں کی یہاں پر. اور جسموں کی حالت میں جوں کی توں تھی. اس میں بھی تغیر تبدل نہیں آیا کہ کوئی بال لمبے ہو گئے, کوئی ناخن لمبے ہو گئے, تاکہ جسم کو دیکھو یار ہم تو بڑے عرصہ یہاں رہے, دیکھو نا ناخن کٹے ہوئے تھے تو بڑے بڑے, یا بال چھوٹے تھے بڑے بڑے نہیں. جتنی تھی اللہ نے بدن کی نشو نما سٹاپ کر لی. جتنی تھی جو چیز جہاں تھی وہیں. یہی لیلۃ المعراج میں جہاں تھا آقا سفر پہ روانہ ہوا تو کائنات کو بٹن آف کر دیا. جو چیز جہاں ہے وہیں رہے. جب میرا محبوب سفر سے واپس جائے گا تو دوبارہ آن کریں گے بٹن کو. تو دیکھیے مکہ سے اسٹاپ کرتے کرتے بیت المقدس تک پہنچے. مکہ سے چلے تو مدینہ میں اسٹاپ نفل پڑھیے, کوئی طور پہ اسٹاپ نفل پڑھیے, بیت اللہ میں اسٹاپ نفل پڑھیے, پھر بیت المقدس میں جا گئے جی, پھر مسجد میں نماز جنہیں تحیت المسجد پڑھی, پھر وہاں سے آسمانوں تک گئے, پھر پہلے دوسرے تیسرے ساتویں, اور پھر کہاں تک گئے. تو یہ کتنا زمانہ ہوگا؟ برسہا برس کا سفر تھا. ادھر سے کائنات کو سٹاپ کیا ہے, یہ نہ چلے. اور جب وہ واپس آئے تو پھر کائنات کو یہ کہتا ہے جب حضور واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی جو جاتے وقت ہلی تھی. وضو کا پانی اب دینا شروع ہوا, وہ بھی اسٹاپ تھا, کنڈی بھی اسٹاپ تھی. تو اللہ اسٹاپ کر لیتے بعد یہ. ٹھیک ہے. تو ان کی زندگی کی نشو نما اسٹاپ ہو گئی تھی, جیسے تھے ایسی. حضرت عزیر بھی ایسا, کوئی نوجوان سیاہ ڈاڑی, 100 سال سے ہے, کوئی بڑھاپا نہیں ہے. اس لیے جب اٹھ کے شہر میں گئے, عزیر ہم کیا جائیں, عزیر 100 سال گزرے ہیں, ہوگا کوئی؟ کہ بھائی پرانا کوئی آدمی ہے, کہاں ایک بڑھیا ہے لیکن اس کو تو نظر ہی نہیں آتا, وہ اس زمانے کی ہے. کہا اس کو بلاؤ. وہ آئی تو بڑی بھی عزیر کو جانتی ہیں؟ کہا ہاں جانتی ہوں لیکن میری تو نظر ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نبی تھے, اگر وہ دعا کرے نظر آ جائے تو پہچان دوں گی. بالکل بوڑھی, وہ بھی 100 سالہ بوڑھی, 100 سال سے زیادہ کی ہوگی نا. انہوں نے دعا کی تو پھر انہوں نے دیکھا ہاں یہ ہے تو وہی جیسا میں نے دیکھا تھا اسی طرح ہے. تو زندگی اسٹاپ. اور تو 100 سال میں گئے, مر کھپ گئے, ختم ہو گئے, بچے بھی یہ اتنی ہے. تو یہ بات ہے کہ زندگی رک گئی, کھانے پینا رک گیا,
اس لیے نشو نما نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو بہرحال دن یا کچھ دن قالوا ربکم، دوسری پارٹی نے کہا یار اس میں بحث میں کیوں جاتے ہو، تمہارا رب جانتا ہے جتنا تم رہے ہو، اس قصے کو چھوڑو، یعنی مقصد کا کام کرو، بے مقصد کتنے رہے ہیں کتنے رہی ہیں یہ تو کوئی مقصد کی بات نہیں ہے نا، مقصد کی بات کرو، اس کو رہنے دو۔ اسی سے بعض اہل علم نے استدلال کیا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ آگے بھی آ رہا ہے کہ لوگوں کو اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف تھا، کوئی 4 کہتے تھے، کوئی 5 کہتے تھے، کوئی 7 کہتے تھے، جی کتے کے علاوہ پھر کتا بھی شامل ہو جاتا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن جو حضرات 7 کہتے ہیں ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو ان کو 7 کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو کہا کہ یہ اپنے خیال سے باتیں کرتے ہیں، 7 کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے خیال کا نہیں کہا، اس لیے وہ بات ٹھیک ہے۔ تو ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھو ایک تو ان میں سوال کرنے والا قال قائل، ایک سوال کرنے والا ہے، اور 2 پارٹیاں جواب دینے والی ہیں، ہر پارٹی میں جمع کا لفظ ہے، لبسنا یہ جمع ہے، اور کم سے کم جمع 3 کی ہوتی ہے جی۔ تو ایک پارٹی نے اس کے سوال میں کہا کہ ہم رہے ہیں دن یا کچھ دن، تو 3 تو کم سے کم وہ ہیں، کہہ رہے ہیں کم سے کم 3 ہیں۔ تو دوسرے بھی قالو وہ بھی جمع ہے، آگے وہ جو ان کو جواب دیتے ہیں وہ بھی جمع ہے، تو کم سے کم وہ بھی 3 ہونے چاہیے، کیونکہ جمع 3 سے کم تو نہیں ہے۔ جن نے کہا کہ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہو، تمہارا رب جانتا ہے کتنے رہے ہو، تو 6 ہو گئے نا، ایک سوال کرنے والا، 2 پارٹیاں جواب دینے والی، تو 7 ہو گئے۔ یعنی اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ ایک علمی بات تھی۔ تو اس کو یعنی رہنے دو، بھوک لگی ہے، لہذا فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کسی ایک کو آپس میں کسی ایک کو بھیجو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ اپنے ان چاندی کے سکے دے کر۔ تو یہ آتے وقت کچھ سرمایہ بھی ساتھ لائے تھے کہ سفر میں کام آئے گا، اور وہ کرنسی نوٹوں کا زمانہ تو تھا نہیں، خالص دور تھا، خالص سکے ہوتے بھی سونے یا چاندی کے، باقی دھاتوں کے نہیں، یا سونے کا سکہ جس کو دینار کہتے تھے، اور یا چاندی کا سکہ خالص اس کو درم کہتے تھے، جو درم دینار ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے۔ اب جو دبئی میں ہیں وہ نہیں، یہ کاغذی ہیں، دبئی کا درم، کویت کا دینار، یہ کاغذی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن نام انہوں نے وہی رکھا ہوا ہے۔ تو باقی دنیا میں جو نوٹ چل رہے ہیں یہ سب دکھاوا ہے، اصل مال نہیں ہے۔ نوٹ چھاپتے ہیں، کام چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اوپر لکھا ہے کہ حامل حاضہ کو بوقت طلب اتنے پیسے دیے جائیں گے، اتنا سونا، لیکن ہوگا تو دے گا نا، ہے کدھر سے؟ تو حامل حاضہ کا کام چلتا، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال دھوکے کا ایک نظام ہے، یہ چل رہا ہے، اصل سرمایہ نہیں ہے۔ تو یہ خالص چاندی کا دور تھا، اس زمانے میں سکے تھے، تو یہ سکہ دو، یا سکہ تھا یا کچی چاندی تھی، ڈھلی بھی نہیں، بہرحال مال صحیح مال تھا کہ یہ دو، اور اس کو بھیجو، یہ دے کر الی المدینہ، شہر میں، ایک آدمی کو بھیجو شہر میں۔ اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ یہ مال مشترک تھا، کیونکہ سب پیسے تھوڑے تھوڑے لائے تھے نا۔ اب یہ نہیں کہ سب کا سرمایہ برابر تھا، کسی کے کم کسی کے زیادہ، لیکن انہوں نے ایک فنڈ کے طور پہ اکٹھے رکھے تھے۔ تو مطلب یہ کہ فنڈ جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی کئی آدمی سرمایہ میں اشتراک کر سکتے ہیں۔ اب جب شریک ہوں گے سرمایہ میں اور اس سے کھانا آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ سارے لوگ برابر تو نہیں کھائیں گے نا، کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ، تو کہتے اس میں کوئی بات نہیں ہے، کم کھائیں کم یا زیادہ کھائیں،
لیکن مشترک مال کو مشترک کر کے کھانا اشتراک سے بنایا جا سکتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کھانے پینے میں، ٹھیک ہے. لیکن مخصوص حالات میں پھر عبداللہ بن عمر نے اپنے زمانے میں جب قحط تھا تو پابندی لگائی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی کھانے میں 2 کھجوروں کا لقمہ منع کیا ہے. فی آدمی جب لقمہ اٹھائے تو 1 کھجور اٹھائے، 1 کھائے پھر 1 کھائے، تو یہ نہیں کہ 2. ہاں، لیکن یہ مخصوص حالات میں جب کھانا بہت کم ہو تو اس قسم کی پابندی لگائی جا سکتی ہے. لیکن ماشاءاللہ وافر ہو تو بھائی کھائی جاؤ. پیسہ کم ہے زیادہ ہے لیکن کھانے میں کمی بیشی ویسی بات نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش. حضرت علی بہت بڑے قاضی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ایک بہت بڑا جج ہونے کا خطاب دیا تھا، اقزام علی، کہ میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاضی، اچھے فیصلے کرنے والا، اچھی ججمنٹ والا علی ہے. جن کی خاص خصوصیت تھی. ان کو یمن میں قاضی بنا کر بھیجا تھا تو ان کے پاس بھی بڑے عجیب و غریب مقدمات آتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی قوت دی تھی، سمجھ دی تھی کہ بہت اچھے طریقے سے فیصلہ کر لیتے. تو ان کے پاس ایک دفعہ مقدمہ آیا. 2 آدمی مل کے سفر پہ گئے، ٹھیک ہے، سفر پہ جا رہے تھے. کیوں آپ کو کبھی سنائے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سنا ہی سنا ہوگا شاید. تو 2 آدمی سفر پہ جا رہے تھے تو پہلے زمانے میں گھر سے روٹیاں پکا کے نا سفر میں لے جاتے تھے نا، ہوٹل ہر جگہ تو نہیں ملتے تھے، تو گھر سے کھانا لے کے جاتے تھے. تو انہوں نے روٹیاں گھر سے باندھ لی، سالن والن نہیں تھا، روٹیاں کافی ہیں. تو ایسا دور بھی تھا کہ فقط روٹی سے گزارا کرتے تھے. ہمارے ائمہ جن کی خدمات کی برکت سے آج ہمارے پاس علم کی روشنی ہے، ہم مسلمان ہیں. کیسی مشکل حالات ان پہ گزرے. امام ابن جریر بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے مفسر، کئی جلدوں میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. اور میں اس کی نہیں جاتا. خیر وہ یہ کہ جب وہ طالب علم بن کے گھر سے نکلے علم سیکھنے کے لیے تو گھر کی حالت بھی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی کہ ماں کوئی ان کو سرمایہ دیتی. صرف آٹا تھا تو 200 کلچے بنا کر ماں نے دے دیے کہ بیٹا میرے پاس اور کچھ نہیں، آٹا ہے تو جتنا ہے وہ سب پکا کر دے دیے. تو 200 کلچے بنا کر دے دیے کہ یہ کھاتا جا اور جا علم پڑھ، باقی اپنے پاس. وہ لے کر آگے بغداد میں آئے تو کہتے ہیں کہ روزانہ میں 1 کلچہ کھاتا تھا، بس جتنے طے کیا تھا. تو روٹیاں تو ماں نے دی تھی، سالن میں نے خود متعین کر دیا دجلہ کا پانی. تو دریائے دجلہ تو وہیں کہتا ہے، تو دجلے کے پانی میں 1 روٹی بھگو کر کھا لیتا تھا، بس اس کا لقمہ ڈالا کھا لیا. 200 دن 1 کلچہ روز رکھا تھا تو 200 دن کا وہ کام ہو گیا. اور 200 دن میں اپنے اس استاد سے کہیں نہیں گیا جب تک میرے پاس کلچے رہے. اس استاد کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو کیسے لوگ تھے، کتنی محنتیں کی، کتنی مشقتیں کی تھی. آج تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، اور پھر بھی ناک چڑھاتے. سالن اچھا نہیں، پانی زیادہ تھا، مرچی نمک نہیں، ہر تو بہرحال یہ تو ایک عجیب دور ہے ہمارا. تو ایک عجیب دور سے گزرے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، پتہ نہیں میں نے کہاں سے بات شروع کر دی تھی. ہاں حضرت علی. تو میں نے کہا وہ صرف روٹیاں تھیں، سالن نہیں تھا. ایک کے پاس 5 روٹیاں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں لے کر چلے گئے. ایک جگہ میں پہنچے، بھوک لگی تو بیٹھے کھانے کے لیے، تو ایک مسافر اور آگے اس کے پاس روٹیاں نہیں تھی. کہا یار مجھے بھی شریک کرو، آؤ کھا لو، کون سی بات ہے. تو ان تینوں نے مل کے 8 روٹیوں پر ہاتھ صاف کر دیا، ختم کر دیا. تو جانے والے نے کہا، اس نے 8 درہم ان کو دے دیے سکے، یہ میری طرف سے تمہارے ہوگی. یعنی میں مفت روٹی نہیں کھاتا، میرا روٹی نہیں تھی، پیسے تو میرے پاس تھے.
تو میں نے تمہارے ساتھ کھانا کھایا ہے تو 8 درہم اس کی قیمت لے لو. اب 8 درہم اس لے لو. وہ چلا گیا. اب مسئلہ تقسیم کا آ گیا. 8 درہم تو 5 روٹیوں والے نے کہا یار آدھا آدھا کر لیتے, آدھے تو لے. ٹھیک ہے نا, نہ اس نے کہا روٹیوں کے حساب سے تقسیم کر لیتے ہیں. 5 میری روٹی تھی, 5 میرے, 8 روٹیاں تھے ٹوٹل, تو 5 میرا ہو گیا, 3 تیرا, کیسا ختم. اس نے کہا نہیں, آدھے آدھے کریں گے جو انصاف ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ 8 درہم میں 8 روٹیاں تھی, تینوں نے مل کے کھائی ہیں, تو لہذا 5 میرے 5, 3 تیرا. نہیں, میں تو انصاف سے لینا چاہتا ہوں. اب پھر انصاف تو قاضی کرے گا, میں تو قاضی نہیں. تو حضرت علی کی عدالت میں پہنچ گئے. تو اس 5 والے کا حضور اس طریقے سے قصہ ہوا ہے, ہم نے روٹیاں یوں کھائی ہیں اور اس نے 8 درہم دیے, تو میں نے کہا 5 میں لے لیتا, میں نے روٹیاں 5 کی 3 لے لی. تو یہ کہتا نہیں میں یہ حق کے فیصلے سے لوں گا, آپ فیصلہ کیجیے. حضرت علی کہا کہ اس میں نفع رہے گا تو لے لیتی, اگر تو انصاف سے لے گا تو 1 ملے گا. اس نے کہا یہ کیا انصاف ہوا جی, وہ 3 رہ رہا ہے, میں اس کو بے انصافی کہہ رہا ہوں. آپ کہتے انصاف سے یعنی عدالت 1 دے دی, یہ کیسے جناب؟ اس نے کہا ہاں یہی. یہ وہ کیسے سمجھائیے. کمیاں بات یہ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ 8. کھانے والے کتنے تھے؟ 3. میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں ان کا کہ مجھے نہیں پتا کہ زیادہ کس نے کھایا کم کس نے کھایا. زیادہ کس نے کھائی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب نے برابر کھائی, کیونکہ کھانے میں اونچ نیچ ہوتی ہے اور لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے. تو لہذا 3 آدمی ہو, 8 روٹیاں تو میرا خیال ہے تم نے برابر کھائی ہیں. تو ان کی تقسیم یوں ہے برابر کی کہ ان کے 24 پیس بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ان ہر روٹی کے 3 پیس ہے نا, ہر روٹی 3 آدمی نے کھائی تو ہر کے 3 بناؤ تو کتنا ہو گیا؟ 8 دیے 24 ہو گئے. 24 پیس روٹیوں کے. ٹھیک ہے نا جی, بالکل ٹھیک ہے. اب تم نے برابر برابر کھائے, 8 آپ نے کھائے, 8 آپ نے کھائے, 8 آپ کے مسافر ساتھی نے کھائے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی 8 روٹیاں, اس کی 5 روٹیاں, تو کتنے پیس ہوئے؟ 3, 5 دیے 15 سے کوئی. اور تیری روٹیوں کے پیس کتنے ہوئے؟ 9 ہوئے نا. تو تیری 9 روٹیاں, 13 روٹیوں کے 9 پیسوں میں سے 8 تو تو نہیں کھائے, 1 مہمان نے کھائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے 15 میں سے 8 اس نے کھائے, 7 اس نے کھائے, تو تیرا 1 نہیں بنتا. جی 1 ہی بنتا. یہ 1 نے جا. ہم نے کہا تھا کہ جج سے فیصلہ نہ کراؤ, آپس کی مصالحت اچھی رہتی ہے, صلح صفائی اچھی ہوتی ہے, اور تو صلح صفائی نہیں مانی تو پھر جج تو یہی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روٹیاں کم و بیش کھائی جاتی ہیں, لیکن جب مشترکہ اس میں اشتراک میں نے کہا جائز ہے, اشتراک اس میں جائز ہے. علماء یہ فرماتے ہیں. اچھا, لیکن میں نے کہا مخصوص حالات میں پھر اس میں وہ بھی رکھا جا سکتا ہے, پھر مخصوص حالات میں. تو خیر انہوں نے کہا کہ بھائی کسی ایک کو بھیجو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر, وہ جائے تو کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, یہ نہیں کہ ہر ہوٹل سے جا کر میکڈونلڈ سے جا کر لے آئے جی, بلکہ وہ دیکھے, کیونکہ یہ مشرکین دیتے سارے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں, جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے جی, یا کسی کا نام لیتا ہے یا غیر اللہ کا نام لیتے, تو سارے مشرک ہیں, ہم تو اللہ کا نام لینے والے. تو دیکھے أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, ان میں سے کون سا کھانا پاکیزہ ہے. تو یہاں پاکیزہ کا معنی ایک تو نا صاف ستھرا جی, اور دوسرا پاکیزگی کے لیے حلال ہونا شرط ہے. حلال ہونا یعنی دیکھے کہ پاکیزہ یعنی حلال گوشت کون سے ہوٹل کا پکا ہوا ہے. طعام کھانا, تو کھانے سے مراد یہ ہے نا جس کو حلال کیجیے, تو باقی تو ویسے ہی ٹھیک ہے نا, روٹیاں ہوگی, سبزی ہوگی, اس میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے
جی لیکن گوشت کا معاملہ کہ یہ غیر اللہ کا ذبیحہ تو نہیں، تو وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ اور ستھرا یعنی حلال اور طیب ہے، تو فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس سے لائے کھانا، اس سے ذرا یہ تحقیق کرے۔ لیکن تحقیق کرنے میں شور شرابہ نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم تو اشتہاری ہیں، ہم تو جی پکڑے نہ جائیں، یہ بھی خیال رکھنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، گفتگو میں نرم لہجہ، وَلْيَتَلَطَّفْ یعنی بات چیت میں تلطف، نرمی، سختی نہیں، راز نہ کھل جائے، بات راز میں رہے۔ ہمارے ہاں جو قرآن مجید انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چھپتے ہیں، اس میں یہ لفظ آپ کو دیکھنا موٹا لکھا جاتا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، تو وہ اس لیے موٹا لکھتے ہیں کہ پھر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اس کلمے میں 7 لفظ ہیں، واو، لام، یا، تا، لام، تو اور فا۔ کہتے ہیں قرآن مجید حروف کے لحاظ سے اس لفظ کے تا پر، اس کی جو تا ہے نا وَلْيَتَا، یہاں پر نصف ہو جاتا ہے حروف کے لحاظ سے۔ سپاروں کے لحاظ سے یہ سپارہ ختم ہوگا تو آدھا ہوگا، آدھا قرآن، لیکن حرفوں کے لحاظ سے یہ تا جو ہے نا یہ پہلے نصف کا حصہ ہے اور لام اس نصف کا حصہ ہے حروف کے لحاظ۔ تو وَلْيَتَلَطَّفْ، چاہیے کہ وہ گفتگو میں نرم لہجے سے بات کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ کوئی تمہارے بارے میں معلومات نہ کر لے، کوئی تمہیں سمجھ نہ جائے، کوئی تمہیں پہچان نہ جائے، اس لیے کہ انہم ان یظہروا علیکم، یہ لوگ اگر تم پر غالب آ گئے، تمہارا پتہ چل گیا، تم پہ چڑھائی کی، تم پہ غالب آ گئے، تو یاد رکھو ان کی نظروں میں تم سب سے بڑے مجرم ہو، اور سخت سے سخت سزا تمہیں دیں گے۔ وہ کیا؟ یرجموکم، تمہیں سنسار کر دیں گے۔ تو سنساری کی سزا بڑے قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ سنساری کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو کھڑا کر کے پتھر مار مار کے اس کی زندگی ختم کی جائے۔ یہ سزاؤں میں سب سے سخت ترین سزا ہے، اور پہلے زمانوں میں یہ دی جاتی تھی۔ انبیاء کو بھی اس کی دھمکیاں دیتے تھے لوگ، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، تو انہوں نے بھی کہا یہ تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی یہ سخت کڑی سزا ہوتی تھی۔ اسلام نے ایک جرم کی پاداش میں سزا کو برقرار رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شادی شدہ مرد عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کرے اور وہ جرم ان کے اقرار سے یا گواہوں کی گواہی سے ان پہ ثابت ہو جائے تو ان کی سزا بھی سنساری ہے۔ البتہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، لیکن ان کے لیے سنساری ہے، موت کی سزا ہے، اور موت کی بھی یہ بھیانک سزا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، وحشیانہ۔ میں نے کہا یہ کام تو بڑا مہذبانہ ہے جو یہ کرتے ہیں، جی، کیونکہ ان کی نظر میں مہذبانہ ہی ہے نا جی، تو اس لیے سزا وحشیانہ ہے تو کام بڑا مہذبانہ ہے۔ کام بھی تو وحشیانہ ہے نا، وہ جانور نہیں ہے، خود شادی شدہ ہے، بیوی اس کی موجود ہے، پھر یہ وحشی نہیں ہے، جانور نہیں ہے، تو جانور کو وحشی کو وحشی سزا ہی ملنی چاہیے نا۔ اور جی ہاتھ کاٹنا وحشیانہ سزا ہے نا، یہ چوری کرنا تو مہذبانہ کام ہے، تو بیوقوفی کی بات ہے۔ جب تک یہ سخت سزائیں نہیں دو گے، جرائم کا قلع کما کب ہوگا؟ کیا جیل میں بھیج کر وہاں اچھے اچھے کھانے کھلا کر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ مہذب بن جائیں گے؟ نہیں، لیکن چونکہ یہ خود سارے مجرم ہیں نا ان جرائم کے، اس لیے اگر ان میں خود اس بات کو کہ جرم نہ ہو تو پھر تو وہ یہ سزائیں دیں، لیکن وہ خود مجرم ہیں اور جرائم کی پشت پناہی ہی کرتے ہیں، اسی کہ یہ سزا نہ دو، جیل میں بھیج دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ میں اس طریقے سے بات نہیں ہوتی،
جب تک کہ کڑی سزا نہیں دی جائے گی یعنی معاشرہ جرائم سے پاک نہیں ہو سکتا. تو رجم کر دیں گے تم کو, ٹھیک ہے. اور یعیدوکم فی ملتہم, اور یا یہ کہ تمہیں اپنے دین میں واپس لے آئیں گے, وہی مشرکانہ عقیدہ. اگر تم نے جان بچائی ان کا دین لیا تو لن تفلحوا اذا ابدا, پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. تو لہذا اپنا راز افشا نہیں ہونے دینا, نرم لہجے سے بات کرنا, اور یہ کہ تحقیق کر کے حلال چیز لانا, یہ نہیں کہ کل الحلال. بسم اللہ پڑھ کے کھا, بسم اللہ پڑھ کے کھا. تماشا بنایا لوگوں نے, اپنی شریعتیں بنائی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق, جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ, وہ گناہ کبیرہ ہے, فسق. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. بھائی یہ بسم اللہ کھانے والی نہیں, ذبح والی بسم اللہ ہے. اس لیے کہ کھانے پہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا وہ فرض نہیں ہے, سنت ہے. اس کو اللہ فسق نہیں کہتے کہ جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو مت کھاؤ, فسق ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بسم اللہ وہ ہے اللہ کا نام جو ذبح کیا لیا جاتا ہے, وہ مت کھاؤ. لیکن کیا کریں ہم, مہربان ہیں. خیر یہ ایک آدمی انہوں نے بھیجا, یہ بیچارہ گیا تو جاتے ہی اس کو عجیب سا لگا, دور بدلا ہے, مکان وہ نہیں ہے جو کل دیکھ کے گئے تھے. ہاں کیونکہ کل تک تو آتے جاتے تھے نا, یہ کیا بات ہے, یہ مکان تو بدلے. بازار میں گئے, یہ لوگ بھی وہ نہیں ہیں جن سے اگلے دن ملاقات ہوئی تھی, ہوٹل بھی وہ نہیں ہے, لوگ بھی وہ نہیں ہیں. تو کچھ گھبرا سے گئے, آس پاس اور نظر دوڑائی تو سارا نقشہ بدلا ہے. اب کیا کریں, بات آہستہ آہستہ جیسے ساتھیوں نے کہا تھا نا نرمی سے, تو جاتے جاتے کوئی ہوٹل تلاش کیا حلال. وہ تو حلال کا زمانہ تھا ہی نا, کیونکہ اب تو دور بدلا تو سارے سب صحیح ہیں. اب تو حلال کی بات ہے, حلال میٹ, حلال ریسٹورینٹ, حلال, اب تو بہت سارے تھے. تو خیر وہ چلا گیا, اس نے کہا جی بھی اتنا کھانا دو. اس نے کھانا دیا, پیسے دیے. یہ کھوٹا ہے, یہ بھی کھوٹا ہے. تیسرا یار جی کوئی خزانہ تو نہیں ملا تجھے. اسی بادشاہ کی تصویر ہے, دقیانوس, جارج دقیانوس. وہ حیران ہو گیا, یار یہ کیا بات ہے, کل کھانے لے گئے تھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا, آج جو ہے ویسے بھی سب کچھ بدلا ہے, یار یہ کیا بات ہے, چھوٹے ہو گئے سارے. آؤ بھائی دیکھو یہ سکہ, وہ آیا تیسرا, ہو مجمع لگ گیا. اب بیچارے حیران ہوں گے, یار کوئی خزانہ تو ہمیں ہی بتا, یار کوئی خزانہ نہیں, بس میرے پاس تو یہی پیسے. اب تو مجمع اکٹھا ہو گیا, تم کون لوگ ہو, ویسے بھی تو لوگ بھی بدلے تھے نا. اب انہوں ساتھیوں نے کہا تھا یہ راز بھی شادی کرنا, تو اب کروں تو میں کیا کروں, پیسے بھی وہ نہیں چل رہے, مجمع بھی اتنا اکٹھا ہو گیا. تو اس کو بھائی پولیس کے حوالے کرو. پولیس آ گئی, پکڑ کے لے گئے. تو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا, لیکن بادشاہ اب تو وہ نہیں تھا, لیکن اب وہاں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس نے ساری سٹوری بتا دی اس طریقے سے یہ ہوا. اس نے تسلی دی, فکر نہیں کرو, وہ دور نہیں ہے, وہ تو صدیاں بیت گئی ہیں. کتنے آدمی ہیں, اتنے آدمی. لاؤ بھائی اندر سے تفصیل لاؤ. نام کیا ہے, یملیخا. اچھا تفتی پڑی, یملیخا مکسلمینا فلانا 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 فلانا. اچھا اور ساتھی کا ہے وہ وہاں فلانے غار میں پناہ گزین ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, وہ دور نہیں ہے, ہم سب مسلمان ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, اور ماشاءاللہ تم لوگ تو ٹھیک ہے, تمہارے یہ نام ہیں, تو اب ہم آپ کو لاتے ہیں شہر میں. تو دور بدلا ہوا ہے, بڑا خوش ہوا
کہ چلو وہ لوگ گمشدہ لوگ ماشاءاللہ ہمیں مل گئے، بڑے مبارک لوگ ہیں جی، ان کی زیارت ہوگی، ان سے ملاقات ہوگی. تو پورا مجمع روانہ ہو گیا ان کو لینے کے لیے. یہ صاحب بھی ساتھ جا رہے ہیں. تو گئے جب غار پر پہنچے تو ان کا یار سب اندر نہیں جانا، میرے ساتھی گھبرا جائیں گے، ان کو کیا پتا کیا ہے. تو میں جا کر ان کو بتاؤں پہلے. انہوں نے بھی دیکھا غار پر بڑا مجمع لگا ہے، تو سب گھبرا کے سب نے نماز شروع کر دی. یا اللہ اب تو ہی بچانے والے. یہ تو بڑی مدعا ہے کہ ہمارے ساتھی نے کوئی غلطی ہوگی، راز افشا ہو گیا اور ہم تو پکڑے گئے، جلوس آ گیا ہے. تو سب نے نمازیں شروع کر دی. تو وہ صاحب اندر کے سنگا کبھی گھبراؤ نہیں، دور بدلا ہوا ہے. یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں، یہاں صدیاں گزر گئی. باہر کا نقشہ بدلا ہو، حکومتیں بدلی ہوئی ہیں، اور یہ اب تو آپ کے استقبال کے لوگ آئے ہیں باہر. اچھا استقبال کے آئے ہوں گے لیکن ہم تو مشکل ہیں. تو وہ تو ایک دم لیٹ گئے. لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا. اب یہ امریکہ صاحب باہر سے نہیں کہ ان کو بتانے کے لیے سو اب سوئے تو وہ نیند تھی، یہ موت تھی. اب موت کی نیند سب کو اللہ نے سلا دیا. اب وہ غار کی تو کیفیت آپ کو پتا ہے، اس کو کوئی جھانک کے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. وہ لوگ کافی دیر کھڑے رہے. یار وہ تو نہیں آئے اندر، تو یہ جا نہیں سکتے، اتنا روگ ہے. تو پھر سمجھ گئے کہ یہ معاملہ اللہ تعالی نے روک دیا ہے. تو غار کا منہ بند کر دیا. غار کا منہ بند کر دیا اور وہاں پر ان کے نام کی تختی لگا دی. آگے آئے گا کہ پھر ان کا کہ ان کی کوئی علامت اور نشانی جو ہے نا قائم کرے. پھر کسی نے یہ بنائے، کسی نے کہا یہ بنائے، کسی نے کہا مسجد بنائے. تو وہ سلسلہ ہوا. تو بہرحال وہ لوگ چلے گئے اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو اندر سلا دیا، ختم کر دیا سلسلہ. جی کتا بھی ساتھ. اس پر شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا ہے کہ کہتے ہیں صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. کہتے ہیں صحبت کا بھی بڑا، کہتے ہیں پسر لو باب بدا بنشس خاندان نبوتش گم کر سگے اصحاب کاف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد. کہتے ہیں نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، مشرکوں کے ساتھ بیٹھا اور خاندان کی بدنامی کا ذریعہ ہوا، نبوت کے خاندان کی بدنامی کا ذریعہ ہوا. ادھر اصحاب کاف کا کتا نیکوں کے ساتھ ملا تو وہ مردم شد، یعنی اس کا ذکر مردوں کے ساتھ ہونے لگا، اس کا ذکر مردوں کے ساتھ ہونے لگا. تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. ہر چیز میں اثر پذیری ہوتی ہے، یعنی دوسرے کا اثر قبول کرنا. اس لیے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کند، برے کی صحبت بھی تجھے. تو انسان میں بہت زیادہ اثر پذیری ہے، ہر چیز میں اثر پذیری ہے، تو انسان کو بہت زیادہ اثر. تو اس لیے اچھائی کے ساتھ رہنے سے اچھائی پیدا ہوتی ہے، برائی کے ساتھ رہنے سے برائی پیدا ہوتی ہے. شیخ سعدی نے ایک شعر کہا ہے، مجھے جانا بھی ہے، شعر سنائی آ گیا. تو کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بگفتم تو مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولے بامدت باگل نشستم. کہتے ہیں خوشبودار مٹی ایک دفعہ دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی. دوست نے کہا سادی سن کتنی پیاری خوشبو والی مٹی ہے. تو دوست کے ہاتھ سے ایک خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی. میں نے بھی سونگی تو میں نے اس کو کہا تو کستوری ہے یا عبیری ہے. یہ دو خوشبو ہیں بہت اعلیٰ چیز، عبیر اور کستوری. تو کستوری ہے یا تو عبیر ہے. تو اس نے پلٹ کے کہا میں ناچیز مٹی ہوں، من گلے ناچیز بودم. جی میں ناچیز مٹی تھی لیکن کچھ عرصہ پھول کے ساتھ رہی ہوں، کچھ عرصہ
مجھ میں پھول پیدا ہوا، اوپر سے پھول، میں نیچے تھی اوپر سے پھول، تو پھولوں کی رفاقت جی، تو پھول کی خوشبو کا اثر مجھ میں آ گیا ہے. اگر پھول کی خوشبو نہ آتی تو میں وہی مٹی کی مٹی تھی جیسی تھی. تمہارا یعنی صحبت سے انقلاب آتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا والصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.